السلام علیکم عزیز دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جو اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اسی کو لے کر چند باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک سوال ہے جو میں تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، ان اہل علم سے کرنا چاہتا ہوں جو علم رکھتے ہیں، جو لوگ علم جانتے ہیں، جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں۔ یہ سوال میرا اصل میں ان سے ہے، اور یہ میری تمام باتیں ان لوگوں سے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، اور جو صرف مانتے ہیں ان سے ان تمام باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ جو صرف جاننا چاہتے ہیں، اور جب انسان جان جاتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ نظر انداز کرتا ہے، جن کو وہ سیکھ جاتا ہے۔ تو اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ بنی اسماعیل کا یروشلم پر کیا حق ہے۔ پھر سے دہراتا ہوں، بنی اسماعیل کا یعنی مسلمانوں کا یروشلم پر کیا حق ہے۔ یوں تو یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت ایک نایاب بھی ہے۔ بنی اسماعیل یا بنو اسماعیل کا مطلب ہے مسلمان اور یہود و نصارہ یعنی کرسچن اور یہودی، جو اس وقت موجودہ جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، اصل میں اس میں یہودی رہتے ہیں، اور اس لیے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر اس طرح وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے، بے شک یہ ایک تاریخ سے ثابت نہیں ہے، کہ جو مسلمان ہیں وہ بنی اسماعیل کی اولاد ہیں، پھر بھی جو ایک بات ایک عقیدہ لے کے چلتے آ رہے ہیں تمام مسلمان، یا شروع سے جو عقیدہ ان کا چلتا آ رہا ہے، حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم جب ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل جو ہیں وہ مسلمان ہیں، یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اور جو یہودی ہیں وہ اسرائیلی ہیں، یعنی وہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب کی اولاد ہیں، کیونکہ اسرائیل کا لقب جو ہے وہ یعقوب کو دیا گیا تھا۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا بنیادی فرق یہی ہے۔ جیزس اور جو کرسچنز ہیں اور جو یہودی ہیں، بے شک یہودی جو ہیں وہ جیزس کو نہیں مانتے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بنی اسرائیلی کہلاتے ہیں، کرسچن اور جیوز، اور مسلمان بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ اس مناسبت سے سوال یہ رکھا گیا کہ بنی اسماعیل کا یروشلم پر آخر کیا حق ہے۔ یہاں اس سلسلے میں آج یہ جو کچھ چل رہا ہے، ان تمام باتوں کو کوئی بھی سنے اور جانے بغیر اس ٹاپک کو نہیں سمجھ سکتا، یا یہ جو سچویشن، موجودہ سچویشن ہے، یا جو تاریخ ہے، ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ بنو اسرائیل اصل میں تورات کے مطابق اسرائیل ابراہیم کے پوتے یعقوب کا لقب ہے۔ اسرائیل جو ہے ابراہیم کے پوتے یعقوب کا لقب ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اور یہ لقب فرشتوں کا دیا ہوا ہے، اور اس کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں جو کہ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کی لونڈی یعنی جو نوکرانی تھی، اس میں سے ابراہیم کا بیٹا تھا، انہی کی نسل بنو اسماعیل کہلاتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل سے پیدا ہوئے۔ بے شک یہ بات جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بے شک یہ بات خود مسلمان اور قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس بات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف آرگومنٹ تھوڑی دیر کی مان لیا جائے، تو پھر تمام باتیں جو آگے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ اب فلسطین کیا ہے؟ میسوپوٹامیہ کے ٹیکسٹ میں اس سرزمین کو کنعان کہا جاتا ہے، اور ببلیکل ٹائم میں اسے ہولی لینڈ کہا جاتا تھا۔ 5th سینچری BC میں اینشینٹ گریک ہسٹورین کے
جس نے اس فلسطین کو سیریا کا ڈسٹرکٹ بنایا اور اس کا نام فلسطین رکھا۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید میں نہ تو کسی فلسطین کا ذکر ہے اور نہ ہی بنی اسماعیل کا ذکر ہے۔ قرآن یوں تو بہت سے مقامات پر بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے، برعکس اس کے بنی اسماعیل کو کوئی نہیں جانتا۔ قرآن بنی اسماعیل کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت بار بنو اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے احکام اور ہدایت تو موجود ہیں، جبکہ بنی اسماعیل کا کسی طور پر ذرا سا بھی تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح پورے قرآن مجید میں لفظ فلسطین بھی نہیں ہے۔ آج یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کی حیثیت محض ایک پروپیگنڈے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ بنی اسماعیل کو بہت سے ایسے مقامات ہیں جن پر ڈائریکٹ بنی اسماعیل کو اور پھر یہود کو نصارہ کو بلایا گیا ہے۔ یوں تو وہ بہت سارے مقامات ہیں، اس کا حوالہ جات میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ تسلی کر لیں کہ کیا یہ سچ بات ہے یا نہیں۔ 27 نمبر سورت کی 76 نمبر آیت، 40 کی 53، 2 کی 40، پھر 2 کی 47، 2 کی 122، 45 کی 16، 17 کی 2، 5 کی 20، 5 کی 21، 17 کی 104، 26 کی 58، 26 کی 59، 7 کی 137۔ اسی طرح قرآن مجید میں تقریباً 41 بار اسرائیل کا یہود و نصارہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ قرآن میں بار بار اسرائیل کا ذکر آیا ہے تو پھر بنی اسماعیل کا ذکر ایک بار بھی ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سورہ مائدہ کی 5 نمبر آیت میں ارض مقدس آیا ہے وہ مسلمانوں کے مفسرین کے مطابق، یعنی مسلمانوں کے جو مفسرین تھے جنہوں نے کتابیں لکھی، جو اولین لوگ تھے، انہی کے مطابق دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا پھیلا ہوا علاقہ۔ اب یہ کسی اور میں مفسرین کی بات نہیں کر رہا، کسی اور عالم کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر وہ مفسرین ہیں جو مسلمانوں کے اپنے ہیں، یعنی وہ خود مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے مفسرین کے مطابق دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا پھیلا ہوا علاقہ جو ہے اسے ارض مقدس کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 الفاظ اس آیت میں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو ارض مقدس ہے اور دوسرا کتب اللہ لکم ہے۔ کتبہ کا مطلب ہے اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے فرض کر دیا، یعنی یہ بات اٹل ہے، یہ ٹالی نہیں جا سکتی۔ یعنی یہ ارض مقدس یعنی دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کا پھیلا ہوا علاقہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 کے مطابق بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم لوگ اس سرزمین میں رہو بسو، یہیں اپنی مستقل زندگی گزارو۔ اور یہ بات کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے بنی اسرائیل سے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ میں نے تم کو دے دیا ہے اور تم اس میں رہو اور بسو اور اپنی زندگی اس میں گزارو، اور جو میں تمہیں دیتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور سورہ راف کی جب ہم 128 نمبر میں آیت دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر موسیٰ کہتا ہے کہ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک جو زمین دیتا ہے اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ یعنی اس پورے علاقے کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا گیا ہے، وہ اللہ نے خود بنایا۔ اب قرآن کی ان تمام وضاحتوں کے بعد یہاں سوال یہ ہے کہ خود قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والے لوگ اور خود کو دین رحمت کا پیروکار گرداننے والے لوگ خاص طور پر اس معاملے میں قرآن کی بات کو آخر کیوں قبول نہیں کرتے، یہ میرا سوال ہے۔ اس وقت یہ جو سب مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے دین کے نام پر جہاد کا جو تڑکا لگایا جاتا ہے۔
اور جو تڑکا لگانے والے لوگ ہیں اگر جہاد کا تڑکا نہ لگاتے، یعنی اگر وہ جہاد کی ایسی تعلیم نہ دیتے، جنگ و جدل کی ایسی تعلیم نہ دیتے، تو آج یہ سب کچھ جو اس وقت بے قصور لوگ اور معصوم لوگ اور جو بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں اور جو عورتیں ہیں، ان کا اس طریقے سے کبھی بھی قتل عام نہ ہوتا۔ اصل میں نقصان ان جہاد کا اعلان کرنے والوں کا نہیں ہے، نقصان ان بیچارے معصوم عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا ہے جو وہاں بے موت مرتے ہیں۔ میرا دل انسانی طور پر ان کے ساتھ ہے۔ یہ باتیں قرآن میں بہت پہلے سے ہیں، لیکن اگر اسلامی رہنما ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تو آج یہ جنگ کی کیفیت نہ ہوتی۔ اگر وہ بتاتے کہ جو زمین انہیں ملی ہے اس میں صبر کرو اور اللہ کا شکر کرو، بے شک یہ بات قرآن مجید کے مطابق ہے، خود قرآن میں یہ آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پر صبر کرو اور اللہ کا شکر کرو، تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ مگر ہمارے جو لیڈر ہیں، جو ہمارے عالم ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، اس سارے مسئلے کو قرآن کی نظر سے کبھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں 1948 میں کیا گیا فیصلہ خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین کا بیشتر حصہ جو ہے وہ بنجر زمین کی صورت میں پڑا تھا۔ جب 1948 میں اسٹیٹ آف فلسطین کے نام سے ایک خطہ عرب مسلمانوں کو دیا گیا اور اسٹیٹ آف اسرائیل کے نام سے ایک خطہ جو ہے وہ یہودیوں کو دیا گیا، تو یہودیوں نے اس خطے کو پا کر خدا کا شکر کیا اور تھوڑی ہی دیر میں، یعنی بہت کم وقت میں انہوں نے محنت کی، انہوں نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا اور اسی علاقے میں بسے رہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ علاقہ جو تھا وہ گلزار بھی ہونے لگا اور وہ لوگ پوری دنیا میں اپنی جو طاقت تھی وہ جمانے لگے۔ لیکن دوسری طرف عرب مسلمان اس خطے کو پا کر اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اللہ کی طرف سے اس گناہ کے مرتکب ٹھہرے۔ اسی بات کو جب ہم قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت کے مطابق دیکھتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تم کسی نعمت کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس بات پر جو میں نے ابھی آپ کو بتائی اس پر پوری اترتی ہے کہ یہودیوں نے اپنی اس خطے کو پا کر خدا کا شکر ادا کیا اور وہ گل و گلزار بھی ٹھہرے۔ اور پھر اسی طرح مسلمانوں نے کیا کیا، عرب مسلمان اس خطے کو جو انہیں دیا گیا تھا وہ جتنا بھی تھا 47 یا 48% جتنا بھی تھا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو اسرائیل کو دیا گیا خطہ وہ بھی انہیں مل جائے، نہ کہ وہ اس پر کنایت کرتے، بلکہ انہوں نے اس پر کنایت نہ ہی کی اور بلکہ ناشکری کا اظہار کیا۔ تو پھر اس کے مطابق اور اس آیت کے مطابق اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اور اس وقت جو فلسطین کے، بے شک وہاں پر انسان ہے، اصل میں نقصان انسانوں کا ہو رہا ہے، لیکن اصل میں جو بات قرآن کی تھی وہ اس وقت بھی انہوں نے نہیں مانی اور نہ ہی آج ماننے۔ فلسطین کے مسلمان آج اسی عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے، جو آپ اس وقت جنگ کی جو کیفیت چھائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا یروشلم پر یا اس مسجد اقصیٰ پر یا پھر بیت المقدس پر کیا حق ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق مکہ اور مدینہ سے ہے، اور اس چکور کمرے سے، دو چٹانیں جسے صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، کالے پتھر سے، مقام ابراہیم سے۔ مسلمانوں کا تعلق ان تمام مقامات سے ہے جو کہ سعودی عربیہ میں ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اسی سے اپنا تعلق رکھیں، نہ کہ وہ چیز جس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، نہ تو تاریخی طور پر اور نہ ہی مذہبی طور پر کسی طور پر ان کا تعلق یروشلم سے ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا تعلق اور اپنی جو ان کی عقیدت ہے وہ انہی تمام جو مقامات ہیں ان کے ساتھ ہی رکھیں۔ لیکن میں یہ جاننا بھی چاہتا ہوں کہ یروشلم سے اگر جتاتے ہیں کہ یروشلم سے ان کا تعلق ہے یا مسجد اقصیٰ سے ہے، تو پھر ان کا تعلق کیا ہے، مجھے یہ بتانا پڑے گا۔ ان کو جو لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ لوگ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا کہ یروشلم سے اور بیت المقدس سے آخر ان کا تعلق کیا ہے۔ یروشلم سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ جس عمارت کو بیت المقدس کہا جاتا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ ساری زندگی، ڈاکٹر اسرار احمد جو تھے، ایک ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے، یعنی وہ اچھے عالم تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو ڈراتے اور اکساتے اور غیر مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں گزار دی۔ ان کا کام جو تھا وہ یہی تھا، اس کے علاوہ ان کا دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیت المقدس اور یروشلم پر آخر مسلمانوں کا کیا حق ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ان سے جو مسجد اقصی ان سے بہت تعلق ہے، تو اس بات کو بھی ہم کرتے ہیں۔ اور رہی بات مسجد اقصی کی، جو مسجد اقصی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اصل میں یہ وہ مسجد ہے جس کی وجہ سے یہ جو اس وقت جنگ و جدل کا ماحول بنا ہوا ہے، اسرائیل اور فلسطین کے جو بیچ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اصل یہ وجہ مسجد اقصی کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد اقصی کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جس مسجد کا، یعنی مسجد اقصی کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ وہ مسجد ہے ہی نہیں جو یروشلم میں پائی جاتی ہے۔ یروشلم میں جو مسجد ہے اس کا تعلق عبد الملک بن ماران سے ہے، اور یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 65 سال بعد بنائی گئی، یعنی یوں سمجھیں کہ 692 میں اس مسجد کو بنایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق بنی اسماعیل سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نبی سے نہیں ہے۔ یعنی مسجد اقصی کی اہمیت بھی ویسی ہے جیسے ترکی میں کوئی مسجد ہے، پاکستان میں کوئی مسجد ہے، ایران میں کوئی مسجد ہے، عراق میں کوئی مسجد ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی مسجد ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، بالکل ویسی ہے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مساجد بنائی جاتی ہیں، تو وہ بالکل سیم ایسی ہے کہ جیسے یروشلم میں کسی نے کوئی مسجد بنا دی۔ مسجد اقصی کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے۔ جب ہم قرآن مجید میں یروشلم کا ذکر دیکھتے ہیں، اصل میں یروشلم کا مطلب، اور یروشلم کا مطلب ہے سٹی آف دا پیس، یعنی امن کا شہر۔ یعنی قرآن کی بے شمار ایسی آیات جن کا مطلب ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ اور ایسی باتیں جن کا تعلق ڈائریکٹ یروشلم سے، نہ کہ عرب سے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں التین یعنی انجیر، زیتون، طور سینین کا ہم سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے۔ زیتون کا، انجیر کا بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ یروشلم سے تعلق ہے۔ تو ان تمام باتوں کا تعلق یروشلم سے، نہ کہ عرب اور نہ کہ مسلمانوں سے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ابراہیم کی نسل سے انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ یروشلم آئے اور وہیں رہے، اور وہ وہیں اپنی جو ان کی تعلیم تھی، جو ان کو دیا جاتا تھا، وہ وہیں اپنے ان لوگوں میں ان باتوں کو اجاگر کرتے تھے، اور وہ بیت المقدس کی زیارت کرتے رہے۔ کوئی نبی بنی اسرائیلی جو تھے وہ تمام ان مقامات پر آتے رہے، نہ کہ ان کی بارے میں جب ہم تاریخ بھی دیکھتے ہیں تو کسی طور پر، نہ تو تاریخی طور پر اور نہ ہی کسی ایسی ہولی بک میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ عرب میں آئے اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کی زیارت کی، یا پھر حج ادا کیا، یا پھر عمرہ کے اوقات جو تھے انہوں نے ٹھہرائے۔ ایسا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا، برعکس اس کے ان کا یروشلم میں آنا، ان کا بنی اسرائیل میں آنا، ان کا ادھر رہنا، بیت المقدس کی زیارت کرنا، یہ بالکل ثابت ہے۔ اور دوسری طرف کسی بھی نبی کا مکہ جانا اور زیارت کرنا، حج کرنا، اس کی زیارت کرنا ثابت کیوں نہیں ہے؟ جس کو کعبہ کہتے ہیں اس میں کسی بنی اسرائیلی نبی کا کعبہ آنا ثابت کیوں نہیں ہے؟ بنی اسماعیل کے پاس کعبہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، تو آپ وہاں جائیں، جیسے مرضی آپ وہاں آئیں جائیں اور اپنے اوقات جو آپ نے ٹھہرائے ہیں ان کو ادا کریں، آپ حج ادا کریں، لیکن آپ کا آخر یروشلم پر کیا اور بیت المقدس پر کیا حق ہے؟ یروشلم سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بنی اسماعیل نے یروشلم سے آرٹیفیشل لگاؤ دکھا کر پوری دنیا کے لیے الجھن کا باعث بنا دیا۔ یہ ابھی جو جنگ لگی ہے یہ پوری دنیا کے لیے الجھن کا باعث ہے، کیونکہ اس جنگ کی بدولت پوری دنیا میں جو ہے وہ جنگ و جدل کا ماحول بن سکتا ہے۔ بہت سے
جو ابھی بھی بے شمار جو جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اب اگر ابھی بھی اس جنگ کو نہ روکا گیا تو پھر یہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے اور یہ پوری دنیا کے ماحول کو خراب کر سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں بنی اسماعیل کا یروشلم سے جو آرٹیفیشل یعنی مصنوعی